self-determination for the Kashmiris. Pakistan continues the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute, the resolution of which is enshrined in the UN Security Council resolutions. The human rights situation in Indian occupied Kashmir has worsened since August 5th, 2019. There is a perpetual, inhuman, and a crippling military siege. And it has continued since last 2.5 years. It has resulted in massive deaths and usurped all basic human rights in the occupied territories. The Indian occupation force continues to use brute force indiscriminately against innocent Kashmiri men, women, children, and the elderly. Of late, the Indian military authorities are targeting the Kashmiri youth by inflicting on them permanent yet non-fatal wounds by using pellet guns and blinding them. They have destroyed neighborhoods for the sake of collective punishments. The unending killing spree, arbitrary arrests of Kashmiris and human rights defenders, and refusal to hand over even the mortal remains of people who have died is nothing but inhuman. The point in case is the recent demise of the famous Kashmiri freedom fighter, Mr. Ali Gilani. When he died, his remains were forcefully taken over and were subjected, and his people were subjected to this inhuman treatment. There are over 900,000 Indian occupation forces which are deployed in Azad Jammu Kashmir, in the occupied zone by India to terrorize the Kashmiris. Indian actions aimed at converting the Muslim majority in Indian occupied Kashmir into a minority in their own land are violations of the UN Security Council resolutions as well as the 4th Geneva Convention. I take this opportunity to highlight that Canada has been involved in the arbitration of this Kashmir dispute since 1949, when General A.G.L. McNaughton of Canada, as President of the Security Council of the United Nations, headed the Armistice Commission, which was assigned in December 1949 between Pakistan and India. McNaughton had been quoted as stating that plebiscite to take place as early as possible, which would settle this issue between the governments of India and Pakistan and give relief to the people of Kashmir. The pattern of ongoing atrocities in Indian occupied Kashmir reflects the anti-peace, anti-Muslim Hindutva agenda of the extremist RSS BJP dispensation. India has destabilized the not only relationship between Pakistan and India, but it has caused a serious problem in the region and is perpetrating the possible nuclear war between India and Pakistan, which is one cannot understand this logic. Pakistan, however, reiterates its call to international community to take practical steps to hold India accountable for the Kashmiri Holocaust. Pakistan believes that a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with international legitimacy is the only way to ensure durable peace and development in the region. In the end, I would like to extend the assurances on my part, on people of Pakistan and the government of Pakistan to our Kashmiri brothers and sisters that Pakistan remains resolute in its principled position on Jammu and Kashmir and will continue to stand with them in their struggle for self-determination. Pakistan's ultimate objective is a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute as per relevant UN resolution in accordance with the wishes of the Kashmiri people. With this, I close my remarks. Over to you, Ghulam Hussain, and thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would hand over the floor
to Mr. Shahzad Nadeer for his views on the topic. Over to you, sir. Thank you so much, Ghulam Hussain Saab. It's a privilege, it's and an honor that I'm getting a part today for this Kashmir Solidarity webinar. The lush green valley of Kashmir, its flora and fauna, and the scenic beauty is renowned throughout the world. Once called as paradise on the earth, is now considered as living hell of anger and fear under the Indian occupation. My area of work expertise is agriculture since my master's. So I would like to focus economy and agriculture, the effects of this Indian occupation, then briefly on education and children, and last but not least, the enforced disappearances in Indian occupied Kashmir. So let's start with economy and agriculture. So the Kashmir, the human loss is the first tragedy coupled with economic damage to the Muslim working class of Kashmir Valley. In an official report, the state government admitted that the conflict has condensed per capita gross domestic product growth, foreign domestic investment inflow, exports, and trade flow in the state. For a decade and a half, Kashmir has been one of the slowest growing regional economies in South Asia. Today, it is among the poorest states of India. At 16.2%, Jammu and Kashmir has second worst unemployment rate in the country. In 1947, at the time of the birth of India and Pakistan, the state of Kashmir had a population of 4 million people, most of it concentrated in the fertile valley of Jhelum River of the Indus River system. In the late 1940s, land was the main source of income for the state citizens. It contributed 60% to the GSDP and employed around 85% of the workforce. Agriculture is the backbone of region's economy, contributing 8% towards the GDP. According to one survey, at least 700,000 Kashmiri families are directly or indirectly connected and associated to the agriculture sector. But the repeated shutdowns that include curfews and the protests have dented the agriculture-based economy of Kashmir big time, a fact that is irrefutable. Another unlikely victim of the violence in the valley is saffron. For many Kashmirs, saffron production and the trade have been a generations-old way of life. There are many local legends about how saffron came to the Kashmir. One goes back to the 12th century and says that Sufi saints, Khwaja Masood Wali and Sheikh Sharifuddin Wali presented a local with a saffron bulb after he cured them of an illness while they were traveling. Other claims that the Persian bought it in 500 BC as a mean to further trade and market. But grown primarily in a conflict-ridden South Kashmir, the king of spices has been a steadily decline since for the last 1.5 decades. According to some experts, saffron production in Kashmir is at one of the lowest recorded in the history. And just to quote you a fact that majorly the saffron is being produced, or the majorly 99% of the farmers are of the Muslim background, the saffron farmers. And the decline of saffron marks the end of an entire way of life. Briefly on the education and children. Children of Kashmir is truly an untold story. Children of Jammu and Kashmir are suffering big time. The heavily deployed security forces, as Honorable Consul General has mentioned, around 900,000, the highest number of armies during peacetime anywhere in the world. From a slew of mental disorders because of continuing violence, school closures have been frequent in Kashmir. The United Nations top rights officials call it a violation of students' right to an education. A 2012 study by United Kingdom-based charity Save the Children found that the Kashmir Valley has around 215,000 orphans, out of which 37% have lost one or both of their parents to this prevailing conflict in occupied region. A report published by the Jammu and Kashmir Civil Service Society on the impact of violence of children found that a total of 318 children have been killed in last 15 years. There is another that the Article 370 and 35A
Kavita Krishan from CPI, Marxist-Leninist, and economist Memona Mullah spent 5 days in Kashmir to understand the ground reality and check which of the two narratives that are emerging in the media is true. The government claimed that situation to be calm and under control, while the foreign media and all the human rights groups around the world showed disturbing images of pellet guns being fired at the peaceful protesters. Kavita Krishan, in her fact-finding mission in Kashmir from 9th to 13th August 2019, revealed the situation to be very disturbing, and the valley, looked like occupied Iraq or occupied Palestine. And Kashmiri students have become the targets of a nationwide witch hunting as after 2019 acts. And last but not least, enforced disappearances in Indian occupied Kashmir. There is no law, no relief for the families. According to the facts that I tried to collect, that more than 47,000 people have died in the conflicts in 1989, excluding those termed as disappeared. And how many disappeared? Around 8,000 to 10,000 civilians have been subjected to enforced disappearances in Kashmir since 1989, according to the Association of Parents of Disappeared Persons. And thousands of families don't know if their family members are alive or dead. Sanjay Kak is an amazing, renowned documentary filmmaker. I would like to close my talk with two of the quotes. One is by Sanjay Kak, and he said it is not just Kashmir, but India that needs a solution. And Arundhati Roy, one of my favorite, writer, and one of the brilliant brain that ever been produced. And she said in one of her quote that one day Kashmir will make India self-destruct in the same way you may have blinded all of us, every one of us, with your pellet guns by then, but you will still have eyes to see what you have done to us. You are not destroying us, you are constructing us. It is yourselves that you are destroying. Arundhati Roy. Khuda Hafiz. Thank you so much. Thank you so much, Shahzad Sahab. You have very rightly and precisely highlighted the impact of Indian illegal occupation of Kashmir. Thank you so much. With this, I would move to Ms. Huma Shoaib to enlighten us with her thoughts. Over to you, ma'am. Honorable Counsel General, Vice Counsel, Mr. Ghulam Hussain Saab, and my respected fellow attendees. Assalamu alaikum, and thank you so much for giving me the opportunity to be part of this day. We are observing Kashmir Solidarity Day today. Today, we are standing together to recognize मैम आपके अब म्यूट हो गया, आप दोबारा अनम्यूट करें. Yes, that's it. Please continue. Okay, today we are standing together to recognize and resolve the human rights violations, including the freedom of religion, movement, and expressions for all the Kashmiri people. Human rights violations are an ongoing issue in the valley, which includes mass killing, forced disappearance, torture, rape, and sexual abuses. In any conflict situations, women are the most affected. Being a woman myself, I would like to take this opportunity to talk about a Kashmiri woman's lives for the past few decades. Let's talk about some facts and figures at first. During the last 3 decades, Indian forces have sexually assaulted and gang raped more than 11,000 women in occupied Jammu and Kashmir. Indian forces use harassment and molestation as a weapon of war to not only suppress Kashmiri's liberation struggle, but to deter activities and leaders. From their campaigns using fear
the women they love would be subjected to the sexual abuses. Around 2,342 women were martyred among more than 95,000 Indian other Muslim by Indian soldiers in the torture attempts. More than 2,500 women are treated as half widows. Their husbands are disappeared during military attacks and other occasions. These women and their children are experiencing extreme distress. They are living their lives in uncertainty. They are constantly in search of their husbands, hoping and praying for their lives while working hard to feed their children. Over 100,000 women are suffering from mental health issues due to the uncertainty, violence, and aggression in the region. Since the lockdown, the access to education, healthcare, and communication is almost none. Many women are dying during the childbirth because they cannot reach the hospital when they need it. And the situation is worsening day by day. I would like to quote the words of an Indian author, Manisha Sobrajani, in her book about Kashmiri women, The Land I Dreamed of. She wrote that the lives of women in the state have faced drastic change that forces Kashmiri women to be a silent spectator. Such changes are developed signs of exclusiveness, resulting in identity crisis and depression. She also wrote that Kashmiri women are mothers, daughters, widows, fighters. They are fighting single-handedly on many battles, but they never lose hope. Kashmiri woman is a brave woman. Today on this day, we are standing together to support our brothers and sisters. I wish, pray, and request my fellow Canadians and to the entire world to please pay immediate attention to Kashmiri humans. It's not about a piece of land. It's about life, respect, identity, and safety of thousands of human beings. It is being about the trauma that they will carry in their lives and in their minds for many, many future generations. As Barack Obama said, change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek. In the end, I just want to say that we will always be chanting the slogan of freedom, Azadi, along with our Kashmiri brothers and sisters, until they find justice and peace for themselves. Thank you. Thank you so much, ma'am. You have spoken your heart and highlighted the suffering of our Kashmiri women in Indian illegally occupied Kashmir. Now, I would like to invite Sayyid Tasadduq Hussain for his comments, please. Over to you, sir. Sir, please unmute your. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to say thank you so much, Consul General Janbaz Khan Sahab and Vice Consul General Ghulam Hussain Sahab. मैं सबसे पहले ये जो जितने भी हमारे इस वक्त उर्दू जो है लिसनर्स होंगे ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उनके साथ एक बात करना चाहूँगा। हमेशा दो तस्वीर के रुख दिखाए जाते हैं और एक तस्वीर का रुख ये दिखाया जा रहा है दुनिया को कि जनाब ये सॉलिडरिटी क्यों बनती है। तो इसका जवाब आज मैं समझता हूँ बमांगे दौल कौंसल जनरल साहब जानबाज खान साहब ने भी दिया और उनके साथ साथ हुमा शुआइब साहिबा ने और शहजाद खान साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की है और जिस वो सारे जो है ना वहाँ के जो पर्दे थे
ان کو اٹھایا. میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ہمارے کشمیریوں کو بھی پتہ چلے, بینگ اے کشمیریوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اپنی اصل ہسٹری سے, جو انہیں اس سے جو ہے نا وہ کنفیوز کیا جا رہا ہے, کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, کچھ اور چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے ہم آغاز کریں گے. تحریک کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ کب ہوا, یہ ہمیں جاننا چاہیے. 13 جولائی 1931 جب سری نگر جیل کے سامنے 22 خالی جو ہے نا نہتے لوگ, نہتے کشمیری, جو صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ پرے کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے, اور جو ہے نا بالکل کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا ویپن نہیں تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی, اور ان کو بروٹیلٹی ان کے ساتھ کی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا. They were killed like 22 people. اور اس کے ساتھ ساتھ 47 جو ہے بری طرح وونڈیڈ تھے, انجرڈ تھے, اور جو ہے نا ان کے ساتھ بھی وہ جو سلوک کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے. اصل میں اس چیز کی ضرورت کیوں ہمیں پیش آتی ہے کہ ہمیں تاریخ جو ہے نا, تاریخ کبھی کسی مہاراجا کی تعریفیں کر کے ہمیں جو ہے نا تروڑ مروڑ کے کشمیریوں کے سامنے رکھی جاتی ہے. کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں تھی. آگے آتے ہیں ہم کہ جناب 16 مارچ کو کیا ہوا. 16 مارچ 1946 کو انگریز نے مہاراجا کے ساتھ, مہاراجا گلاب سنگھ جو تھا اس کے ساتھ مل کر بدنام زمانہ معاہدہ کیا, جو 75 لاکھ نانکشائی میں جو ہے وہ کشمیر کو دوسرے لفظوں میں فروخت کیا. جو آج جو ہے وہ سو کالڈ نیشنلسٹ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گلاب سنگھ اور مہاراجا ہری سنگھ جو ہے نا وہ ان کے ہیرو تھے. تو ذرا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ کتنا بڑا گھوٹالا تاریخ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور ہمیں جو ہے نا تاریخ توڑ مروڑ کے جو ہے نا ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے, اور ہمارے نوجوان نسل کو ورگلایا جا رہا ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس دیم, کہ اگر آپ کے اندر جو ہے سینے کے اندر جو ہے نا دل ہے تو اس کو ذرا جھنجھوڑیے, سوچئے کہ 11,000 عورتوں کا ریپ ہوا. ابھی آپ کے سامنے جب ہما شعیب جو ہے نا محترمہ بیان کر رہی تھی تو ان کی آنکھوں میں بھی میں ٹیئرز فیل کر سکتا تھا, دیکھ سکتا تھا کہ جو ہے نا وہ کس طرح ان سے سمپتھائز ہو رہی تھی. 11,000 خواتین کے ساتھ اس وقت تک ریپ ہوا. انڈیا نے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو کیس پیش کیا ہے وہ ہمیشہ تروڑ مروڑ کے صرف اسے جو ہے نا علاقے کی جو ہے نا جنگ قرار دیا, اور یہ کہا جی کہ پاکستان کی انسرجنسی ہے, پاکستان کی طرف سے جو ہے نا وہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ یہاں آ کے جو ہے نا ڈسٹربنس پھیلا رہے ہیں. Absolutely wrong, absolutely nothing going on from Pakistan side. یہ میں نے جو تحریک کی جو پچھلے جو ہے وہ جروکے میں جا کے بات کی ہے کہ 13 جولائی 1931 میں اس وقت پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا. ناظرین سامعین, ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ہندتوا اسی طرح پلپ رہی تھی. ہندتوا کا جو رول ہے جو جان باز صاحب نے جو ہے نا بیان کیا تھا کہ وہ ایکسپٹ دین ہندوز, دے ڈونٹ لائک اینی ون ایلس. وہ مسلم ہے, کرسچن ہے, دلت ہے, وہ جو ہے نا جو وٹنس کوئی بھی بندہ ہوگا وہ کسی کو بھی وہ لائک نہیں کرتے, وہ سوائے اپنے آپ کے. وہ کہتے ہیں کہ دے آر دا سپیریئر, ان کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا بندہ نہیں ہے. تو یہ دو قومی نظریے کا بھی سلسلہ وہیں سے چلا تھا. میں 13 جولائی 1931 کی طرف دوبارہ جاؤں گا. جب یہ واقعہ ہوا تو اس آل انڈیا مسلم لیگ اس وقت کی جو جماعت تھی انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اس وقت, اور اس کے چیئرمین تھے ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور انہوں نے جو ہے اس کی یہ جو جتنی بھی حرکت ہوئی اس جو ہے نا پر بھرپور اس وقت بھی مذمت کی, اس کے لیے تگدو کی. جس طرح آج ہم سے پوچھتے ہیں جی 5 جولائی یہ جو 5 فروری ہے یہ کیا ہے جی, یہ یوم یکجہتی کیا ہے, تو یہ وہی یوم یکجہتی ہے جب انسانوں کو مارا جا رہا تھا, انسانوں کو شہید کیا گیا. 22 انسانوں کو جو ہے نا وہ سری نگر کے تاڑ جیل کے سامنے جو ہے نا وہ مارا گیا. تو اس وقت جو ہے نا جو پروٹیسٹ ہوا تھا وہ بھی آج بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے. یہ ہیومن جو ہے نا کی ضرورت ہے کہ جب آپ نہتے کسی انسان کا جو ہے نا قتل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایک انسان نہیں ہزاروں انسانوں کے قتل ہوتے دیکھتے ہیں, تو آپ آواز بلند کرتے ہیں. So far Pakistan did a marvelous job. I can tell that کہ پرائم منسٹر, مجھے یاد آ رہا ہے جب پچھلے سال میں ہم لوگ وہاں تھے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں, اور یقین مانیے کہ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جس انداز سے انہوں نے اس کیس کو پریزنٹ کیا یونائٹڈ نیشن کے سامنے اور پوری دنیا کو دکھایا کہ یہ اس وقت اصل جو ہے چہرہ ہے ہندوستان کا, اور اس چہرے کو بے نقاب جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. سو ہمیں آگے کیا کرنا ہے, یا آگے کس طرح بڑھنا ہوگا, آگے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلان ہو,
پارلیمنٹ کا پاکستان کے اندر مشترکہ اجلاس ہو, تمام جماعتیں جو اس وقت جو ہے وہ دھنگا مشتی کر رہی ہیں, انہیں بھی اکٹھا ہو کے جو ہے نا اس یوم یکجہتی کے دن یہ اظہار کرنا چاہیے کشمیریوں کے ساتھ کہ بھائی ہم آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں, نہتے لوگ جو آپ جو ہے نا جو اسٹرگل کر رہے ہیں, پیسفل اسٹرگل جاری ہے, اس کے پیچھے ہم لوگ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جس طرح آپ لوگوں نے ماشاءاللہ آنریبل جانباز خان صاحب نے اور غلام حسین صاحب نے جس طرح اس کو ویبنار کے ذریعے جب اب انٹرنیشنل دنیا دیکھے گی پریزنٹ کریں گے, آپ نے جو پریزنٹ کیا اس کو آپ خراج تحسین کے لائق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی اسٹرگلز اگر جاری رہیں گی تو یقیناً جو عالمی دنیا کے سامنے ہندوستان نے ایک جو ہے نا غلط کیس پیش کر کے, ایک لینڈ کا جو ہے نا کیس پیش کر کے, چند لوگوں کی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ٹیررزم سو کارڈ کہہ کے جو ہے نا دنیا کو وہ جو ہے نا ورگلا رہے ہیں. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا کو اصل نیریٹو دکھائیں. کشمیریوں کا اصل نیریٹو یہ ہے کہ کشمیری جو ہے نا, یہ میں نے 1931 کا حوالہ صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ لا الہ کا رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ ان کا, اور اس کا وہ لا الہ کا رشتہ جو ہے وہ گیلانی صاحب مرتے دم تک, بستر مرگ تک بھی رہے تو یہی لا الہ کا رشتہ پاکستان کے ساتھ وہ جو ہے نا نبھانے کی کوشش کرتے رہے, اور وہی یہی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش ہم بھی جاری رکھیں گے. اور یہ جب ہم عالمی دنیا کو یہ بتائیں گے اس میں کوئی نتھنگ رانگ ود دا پیسفل ریلیجن پریکٹسز, کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھے جو ہے نا, اگر جس ملک کے اندر ہم موجود ہیں کینیڈا ایبسولوٹلی کرسچن کنٹری ہے, یہاں پہ مختلف مذاہب یہاں پہ باقی بھی بستے ہیں اور پوری آزادی کے ساتھ. اور شیم آن لارجسٹ ڈیموکریسی, سو کالڈ لارجسٹ ڈیموکریسی انڈیا, کہ ان کے ہاں جتنے بھی اقلیت لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی اگر کوئی سکھ چین ہو تو وہ آ کے ہمیں بتائے, ہمیں جو ہے نا وہ ایکسپلین کر کے بتائے کہ کوئی کس طرح کی وہاں دودھ و شہد کی نہریں. ایبسلیوٹلی ایک پروپیگنڈا ہے, ڈیموکریسی کے نام پہ دبا ہے ہندوستان. اور کشمیریوں کے قاتل جو ہے نا یہ یقیناً عالمی دنیا کے سامنے ہم انہیں بے نقاب کریں گے, اور اس طرح کے جتنے پروگرامز ہوں گے وہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے. ایک مرتبہ پھر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ تصدق صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہسٹورک پرسپیکٹیو سے ہمیں آگاہ کیا, اور ہمارے سامعین کو اس سے ہسٹری کا پتہ چلا کہ کس طرح یہ اسٹرگل شروع ہوئی تھی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. Thank you so much for your presence and valuable comments, and we hope that international community would take practical steps to hold India accountable for its gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Only way forward, and Pakistan's ultimate objective is a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute as per relevant UN resolution in accordance with wishes of the Kashmiri people. Thank you so much. And with this, I would like to end this webinar.